بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں اور تجزیوں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ دو چیزوں پر بات کروں گا۔ ایک تو جو آج سپریم کورٹ کے اندر جو معاملات چلے، اس میں سویلین ٹرائل فوجی عدالتوں میں، پھر اس کے علاوہ اصغر خان کیس جس میں سیاستدانوں نے پیسے لیے تھے، وہ کیس آج ایف آئی اے نے بتایا کہ اس کو بند کر دیا گیا۔ اور دوسرا جو ایک نئی ایک تجویز فلوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیشنل گورنمنٹ، تجویز نئی نہیں ہے، پرانی ہے، کوشش اسی پر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، لیکن اب ایک نئے انداز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، اس پر میں بات کروں گا۔ اصغر خان کیس جس میں سب نے پیسے لیے، نواز شریف نے بھی پیسے لیے، اس کے بارے میں ایف آئی اے نے کہا جی کہ وہ ہمیں تو ایویڈنس ہی نہیں ملا کہ سیاستدانوں نے پیسے لیے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو کلوز کر دیا۔ لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ کہا کہ ہمیں آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ یہ سب بند ہو گیا ہے، اور یقین دلائیں کہ یہ سب ایک چیز جو ہے نا ایک شفاف طریقے میں سے کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آپ اس کی جو رپورٹ ہے وہ آپ سبمٹ کریں۔ خواجہ حارث صاحب کا پیٹ خراب تھا، اس لیے وہ جو سویلین ٹرائلز فوجی عدالتوں میں، وہ جمعرات تک کے لیے اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں نیشنل گورنمنٹ، قومی حکومت کیا ہے، قومی حکومت کی تجویز کیوں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی نئی تجویز نہیں ہے۔ بیسیکلی ایک چیز میں آپ کو شروع میں بتا دوں کہ یہ سب کچھ صرف عمران خان کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے ہے، صرف عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ہے۔ اصل جو ایشو ہے اس وقت، ایشو تو وہ یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخاب میں دھاندلی کی گئی، فارم 47 کے ذریعے جو جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ہرا دیا گیا، اور جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوا کے آصف زرداری کو صدر جعلی طریقے سے بنوایا گیا، شہباز شریف کو وزیر اعظم جعلی طریقے سے بنوایا گیا، ایاز صادق کو اسپیکر قومی اسمبلی جعل سازی سے بنایا گیا، اور اگر کے پی کے میں بھی انتخاب ہوا ہوتا اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب ٹھیک ہوئے ہوتے تو یوسف رضا گیلانی بھی سینٹ کے چیئرمین نہ بن پاتے۔ یہ جو ساری ٹاپ کی جو کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشنیں ہیں اس پر قبضے ہوئے، اس کے بعد ایکسٹینشنز تمام سروسز چیف نے بھی لے لی، اور آئینی بینچ بھی بنا دیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، سپریم کورٹ کے اوپر وار کر کے تو عدلیہ بھی کمپرومائز کروا لی، اور چیف جسٹس کا آفس بالکل ایک سول جج کی طرح بنا دیا گیا۔ منصور علی شاہ صاحب جن کا حق بنتا تھا، جن سے حکومت کو یہ خطرہ تھا کہ وہ ساری جو بے قاعدگیاں ہیں الیکشن کمیشن کی سب وہ کھولیں گے، اور جو دھاندلی ہوئی وہ کھولیں گے، اور پھر یہ بھی تحقیقات کرائیں گے کہ کس طرح پی ٹی آئی کو بلے سے محروم کرنے کے بعد انتخابات کا جو پروسیس تھا اس میں نقصان پہنچایا، تو ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، کوشش کی تحریک انصاف کے لوگوں کو مارنے کی، ان کی فیملیز پر حملے ہوئے، ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے، انہیں دہشت گرد کہا گیا 9 مئی ایک کریٹ کر کے کہ جناب یہ تو دہشت گرد ہیں، سب کچھ کیا، لیکن پی ٹی آئی کی جو محبت تھی، یعنی عمران خان کی جو محبت تھی، جو لوگوں کا لگاؤ تھا، جو ان پر لوگوں کا اعتماد تھا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ تو اب کان ادھر سے پکڑنے کی بجائے ادھر سے پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جی قومی حکومت مسئلے کا حل ہے، اور اس میں کیا تجویز ہے کہ جناب تو یہ جو نواز شریف ہیں اور زرداری صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں، یہ دے دیں، نام دے دیں، اور ان میں سے ایک ایک دو نام دے دیں، اور وہاں سے پھر وزیر اعظم کی سلیکشن ہو جائے، پھر نئے الیکشن کمشنر کی سلیکشن ہو جائے۔ اور کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے بیچ ایک بڑا فقدان ہے، تو اس لیے 9 مہینے کے لیے ایک قومی حکومت بن جائے، اور 9ویں مہینے کے اختتام پر پھر وہ اگلے 3 مہینے جو ہے وہ الیکشن کے لیے نگران حکومت آ جائے یا واٹ ایور، تو 1 سال کے بعد جو ہے وہ انتخابات ہو جائیں۔ اب یہ کہ عمران خان کی انڈورسمنٹ اس میں لے لی جائے، عمران خان کو سسٹم میں شامل کر لیا جائے، اور عمران خان سے لیجیٹمیسی کروا لی جائے، کیونکہ یہ جو سٹرکچر قومی حکومت کا دیا جا رہا ہے، جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک تجویز میں کہ جی اگر
آپ جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھ جائے اور کسی وزیر اعظم کا عبوری وزیر اعظم نیشنل گورنمنٹ کے وزیر اعظم کا وہ اعلان کر دے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اور پھر اس کی جو اپروول ہے وہ یہ پارلیمان دے دے۔ اب یہ پارلیمنٹ جو جعل سازی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، جس میں حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے، اب پھر اسی اطار کے لونڈے سے آپ نے دوا لینی ہے، یعنی گھما پھرا کے اسی پارلیمنٹ کو لیجیٹمیسی دلوانی ہے، اس پورے سٹرکچر کو لیجیٹمیسی دلوانی ہے۔ عمران خان کو خیال یہ ہے کہ ایک سال اگر عمران خان کے لوگ بھی حکومت میں شامل رہیں گے تو پھر وہ عمران خان تنقید نہیں کر سکیں گے اور سال کے اینڈ پہ وہ بھی اچھائی برائی کے حصے دار ہوں گے۔ یہ عمران خان کی تجویز نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، نہ عمران خان اس کو مانتا ہے۔ عمران کی سٹرگل ہے کہ جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، جو لوگوں نے جس کو چنا وہ حکومت کرے، اس کا یہ حق ہے۔ غلامی ہم نے بند کرنی ہے۔ یہ جو طاقت کے بل بوتے پر آ کے وزیر اعظم کو بٹھا دیا، وزیر اعظم کو نکال دیا، اس کو عمران خان نہیں مانتا۔ یہی وہ کہتا ہے کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ نہ ہم بیرونی دنیا کے غلام ہیں اور نہ جو یہاں پر آقا بنے ہوئے نہ ہم ان کے غلام ہیں۔ یہ کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو پاکستان میں جمہوریت چاہتا ہے، جو پاکستان میں انڈیپینڈنٹ عدلیہ چاہتا ہے، جو پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ یہاں پر عزت و احترام سے رہ سکیں، اپنی زندگی گزار سکیں اور قانون کے مطابق جو ان کے حقوق ہیں ان کو ایکسرسائز کر سکیں۔ یہ پھر ایک ایسی کوشش ہے جس میں عمران خان کو یہ، اور اس کی ایک وجہ ہے، یہ عمران خان کی فیور کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ تاثر یہ دیا جائے پوری پارٹی کو کہ جناب یہ تو بار بار آفر آ رہی ہے کہ آپ اس سسٹم کا بھی حصہ بن جائیں، اس کا بھی حصہ بن جائیں۔ یہ عمران خان ہے جو نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا عمران خان، صحیح ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہ آئین کی بالادستی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے ان کو اقتدار میں رکھنے کی اور لمبا اقتدار دینے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹ رہے ہیں، بالکل سیدھی بات ہے۔ تو یہ ایک نیا چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو آپ سمجھیے گا۔ اور یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ میں جی عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں کیا بات کرنی ہے آپ نے شاہ جی عمران خان صاحب سے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں؟ بھائی ایک دن دہاڑے، اسے کہتے ہیں براڈ ڈے لائٹ رابری، جو 8 فروری کو کی گئی، اس کے بعد جس طریقے سے ابھی یہ اسلام آباد میں کیا ہوا، رینجرز ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے 3 رینجرز کی جان گئی، تو پورا ٹی وی پہ چلا دیا اور بڑی جناب وہ تصاویر اور پتہ نہیں کہ بڑا کوئی اٹیک ہو گیا پاکستان کے سیکورٹی اداروں پر اور غم و غصہ۔ اور پھر دیکھیں، مجھے تو اس پہ مطلب حیرت ہے کہ یہ پتہ چل گیا، ویڈیو آ گئی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، حکومت مان کے نہیں دے رہی، اسی طرح چلایا جا رہا ہے، رینجرز کو شہید کر دیا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ یہاں پہ 150 تقریباً لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ مسنگ کیوں ہیں، گرفتار ہوئے یا مارے گئے۔ زیادہ تر قیاس یہ ہے کہ وہ مارے گئے اور ان کی لاشیں یہاں سے غائب کی گئی ہیں، سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ گولی کس نے ماری اور یہ گولی کس کے حکم پر چلائی گئی اور یہ گولی کیوں چلائی گئی۔ اس کو چھوڑ کے آ جائیں جی نیشنل گورنمنٹ پہ، آ جائیں جی نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اور آصف زرداری کو لیجیٹمیسی دیں، آ جائے جی یہ جو ایکسٹینشنیں ہوئی ہیں اس سب کو آپ لیجیٹمیسی دے دیں۔ سر جی یہ تو پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ رول آف لا اور آئین کے تحت سب لوگ کام کریں، اپنے دائرے کے اندر کام کریں۔ یہ جس کو بھی پاکستان سے محبت ہے وہ اگر قانون اور آئین کے تحت پاکستان کو نہیں چلایا جائے گا تو یہ آگے چل کر پرابلمز ہماری اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے کوئی فتوے نہیں دے رہے کہ فلاں غدار ہے، فلاں محب وطن ہے، اس کو جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کے مطابق شاید یہی درست راستہ ہے، لیکن بطور صحافی جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ درست راستہ نہیں ہے۔ تمام اداروں کی عزت اسی میں ہے
کہ وہ آئین اور قانون کے تحت کام کریں. اور یہ جو سپریم کورٹ کو تقسیم کر کے آئینی بینچ کا ڈرامہ کر کے وہاں پر جو عدلیہ کی طاقت کو ختم کیا گیا، یہ اس ملک کو برباد کر دے گا خدا نخواستہ. غلط ہے، یہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. اور سپریم کورٹ یہ 26ویں آئینی ترمیم ایک مذاق ہے جس میں جوڈیشل کمیشن اب بینچ بنا رہا ہے، اور جس میں جو حکومت کے پٹھو ہیں، جو حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بظاہر، ان کو اختیار دینے کی بات ہے. وہ لوگ جنہوں نے انتخابی نشان بلہ چھینا، وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ ڈیسیژن بالکل الیکشن کمیشن نہ مانے. یہ جو آئینی عدالت کے سربراہ ہیں جناب امین الدین صاحب، اور ان کے ساتھ ایک اور جج جو ہیں جنہوں نے یہ لکھا، یہ آئین شکن ہے میرے نزدیک. میری یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے، یہ بات کر کے یہ مس کنڈکٹ کیا. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سپریم جوڈیشل کونسل کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. یہ بجائے اس کے وہ جو سارے لوگ جو جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، جو اکٹھے کر دیے گئے طاقت کے بل بوتے پر، ان کو لیجیٹمیسی نیشنل گورنمنٹ کے ذریعے دلوا کے تو جو اصل لیڈر ہے عمران خان، اس کو پیچھے ہٹانے والی بات ہے. صرف یہ ساری کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو سسٹم سے نکال دیا جائے. لیکن لوگ نہیں مان رہے پاکستان کے، اور نہ مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے. لوگ جو مرضی کر لیں، لوگ نہیں مانیں گے. اور اگر خدا نہ دیکھیں، اگر اسی طرح چیزوں کو طاقت کی بنیاد پر مزید آگے چلانے کی کوشش کی گئی، اس میں ملک کا فائدہ نہیں ہے، کسی ادارے کا فائدہ نہیں ہے، کسی انڈیویجول کا فائدہ نہیں ہے، سب کا نقصان ہے. اجازت اگلی ویڈیو تک. اللہ نے